ٹاپک ہے وہ ہے پاؤں کے تلووں کا مساج۔ پاؤں کے تلووں کا مساج جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ پہلے زمانے میں باقاعدگی سے سر پر بھی تیل لگایا کرتے تھے، پاؤں پر بھی لگایا کرتے تھے، لیکن آج تو صورتحال یہ ہے کہ بالوں کے دل دادا تو سب ہیں کہ سر پر بال ہونے چاہیے لیکن سر پر تیل نہیں لگاتے۔ اسی طریقے سے چاہتے یہ ہیں کہ ہماری پاؤں جو ہے اسٹرانگ ہو، ہماری ٹانگوں میں طاقت ہو، ہم لوگ چلنا پھرنا ہم کسی کے محتاج نہ ہو، لیکن صورتحال یہ ہے کہ کبھی پاؤں کا مساج یا پاؤں کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ اگر پاؤں پر مساج کریں تو اس سے کتنے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ حضرات کرام یقین جانیے کہ اس سے 20 فوائد اس پاؤں کے مساج سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر آپ حضرات ابھی تصاویر دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پر کہ اس وقت پاؤں کے مساج سے یہاں تک کہ چائنیز نے یہ جو آکو پنکچر کرنے والے ہیں انہوں نے بھی اس پر کئی ایسے پوائنٹس کی نشاندہی کی ہے کہ وہ ہمارے جسم کے جتنے آرگنز ہیں یا ہمارے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، پاؤں کا کون سا حصہ کہ جہاں پر اس پر پریشر کیا جائے یا اس پر وہاں مساج کیا جائے تو وہاں پر آپ کے اس حصے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر آنکھوں کی بینائی سے متعلق ہے، دماغ سے متعلق ہے، ہمارے دل سے متعلق ہے، ہمارے جگر سے متعلق ہے، ہمارے لنگ سے متعلق ہے، ہماری کڈنی سے متعلق ہے، ہمارے مثانے اور بلاڈر سے اس کا تعلق ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ واک کرتے رہو، کہتے ہیں کہ جو چلتا رہتا ہے اس کے سارا جسم کا نظام جو ہے چلتا رہتا ہے، جب وہ رک جاتا ہے تو اس کے جسم کا اس کے آرگنز کا جو نظام ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے جو یہ پاؤں کے زمین کے پاؤں کے جو تلوے ہیں جب جتنا یہ چلتے رہتے ہیں، جتنا اس کا تھوڑا بہت بڑھتا رہتا ہے اس حساب سے بس اوقات سے جو ہے فلیٹ شوز پہنتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں جس کی وجہ سے ہمارے پاؤں پر ہمارے شوز کی وجہ سے پریشر پڑتا ہے تو اس وجہ سے بھی ہمارے جسم کے آرگنز جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک ضروری بات ہے اور اہم بات ہے، اور خاص طور پر یوکے یورپ کے ماحول کے اندر کہ جب کہ سردیاں ہوتی ہیں اور سردیوں کی وجہ سے یہاں پر بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بیچارے ان کی ٹانگوں میں تکلیف رہتی ہے، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی 40 کے قریب پہنچتے ہیں یا 40 ابو ہو جاتے ہیں یا 35 اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاؤں پر یا ان کی ٹانگوں پر کالے کالے نشان بن جاتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خون جمنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اب بزرگ ہوتے ہیں، ان کا چلنا پھرنا نہیں ہوتا۔ جب چلنا پھرنا نہیں ہوتا تو ظاہری بات ہے اب نسیں جو ہیں وہ منجمد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نسوں کے اندر خون جو ہے وہ منجمد ہونا شروع ہو جاتا ہے، نسیں بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پاؤں سوجنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بے شمار جو ہے وہ تکالیف کا شکار رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ محتاج ہو جاتے ہیں، بیچاروں کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیں ان بیچاروں کے پاؤں اتنے موٹے موٹے ہو چکے ہیں سوجن کی وجہ سے، کیونکہ چلنا پھرنا نہیں ہے۔ اب چلنا پھرنا بھی نہیں ہے، اب پاؤں کو لٹکا کر بیٹھے رہنا ہے، اب زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتے، اب کرسی پر بیٹھتے ہیں تو اب کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے پاؤں کو سارا خون کا جو پریشر ہے وہ پاؤں کی طرف ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پاؤں پر سوجن ہو جاتی ہے، اب چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پاؤں کا مساج جو ہے یوکے یورپ کے ماحول کے اندر تو انتہائی مفید ہے، لیکن اب یہ کس وقت کیا جائے، کیسے کیا جائے، یہ بہت اہم پہلو ہے۔ یہ آپ نے یہ سمجھی یہ بات کہ یہ پاؤں کے مساج یا پاؤں کے تلووں کا مساج یہ ہمارے پورے جسم کے اعضاء کے لیے مفید ہے، پورے جسم کے اعضاء کے لیے مفید ہے۔ اسی لیے ایک تو اپنے ذہن یہ رکھیں ہمیشہ کہ بڑے بزرگ ہیں تو تھوڑا بہت گھر میں چلتے پھرتے رہیں، آپ گھر میں ماشاءاللہ آپ کے پاس کارڈیو مشین ہے اس پر چلتے رہیں، یا اس کے علاوہ باہر کے موسم میں آپ ماشاءاللہ کسی کے سہارے سے تھوڑا بہت چل سکتے ہیں تو چلیں۔ اور اس کے علاوہ وہ بزرگ، خاص طور پر میں بزرگوں کے لیے نسخہ بتاؤں کیونکہ مجھے ان کی دعائیں بڑی ملتی ہیں، اور ماشاءاللہ جدھر میں جاتا ہوں بزرگ مجھے ملتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، دل کو طمانینت ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے کہ ماشاءاللہ ایسی مائیں اور ایسے بزرگ موجود ہیں کہ جن کی دعاؤں کے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل و دماغ میں وہ باتیں ڈال دیتے ہیں جو میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا وہ الحمدللہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو خاص سے پہلے بزرگ حضرات
جو بیچارے چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکے ہیں، جن کے پاؤں میں بہت زیادہ سوجن ہے، یا جن کے پاؤں میں جو ہے، جن کی نسوں میں جو ہے خون منجمد ہو چکا ہے، خون کا دوران بالکل بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے سب سے اہم طریقہ جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے پاؤں کا مساج کریں، یا پاؤں کو کس طریقے سے وہ اپنے پاؤں کی جو ہے سوجن ختم ہو سکتی ہے، اور پاؤں کے اندر جو نسوں میں جو خون منجمد ہو چکا ہے، یہ نسیں پھول چکی ہیں، تو وہ کس طریقے سے نارمل حالت میں آ سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین نسخہ یہ نوٹ کر لیں، خاص طور پر بزرگ حضرات، تو ماشاءاللہ اگر اولاد ہے تو اس سے بڑی خدمت کوئی نہیں ہو سکتی کہ اولاد اپنے والدین کی خدمت کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یو کے یورپ کے ماحول کے اندر بچوں کو یہ شروع سے تربیت نہیں دی جاتی کہ والدین کی خدمت کریں۔ یقین جانیے کہ یو کے یورپ کے ماحول کے اندر بچے جو ہے اپنے اپنے اس میں ہوتے ہیں، نہ ماں ایک جگہ پر کہیں ہمارے ایک جاننے والے ان کے پاس میں گیا، تو میں نے بچے کا کہا کہ بیٹا تم جو ہے اپنے ابو کے پاؤں دباتے ہو، تو ان کی والدہ کہنے لگی ہاؤ کین، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بالکل معیوب سمجھا جاتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے پاؤں دبانا، یہ کہاں سے یہ بات، یہ یہاں یقیناً یورپ میں کسی کالج یونیورسٹی کے اندر یہ لیسن نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ تو دین کے پہلو ہیں، یہ سارے سبحان اللہ تربیتی پہلو ہیں۔ تو بہرحال ناظرین کرام، یہ پروگرام تو طب نبوی ہے، میں اس کی نسخوں کی طرف لے کے چلتا ہوں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں ناظرین کرام کہ اگر والدین بزرگ ہو چکے ہیں، اب آپ جوانی کے اندر ہیں، آپ بال بچے دار ہیں، آپ کے والدین بزرگ ہیں، تو آپ ان کی خدمت کریں۔ اب خدمت کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ وہ اگر چلنے پھرنے سے قاصر ہے، تو آپ ویکلی، اگر بیٹے نہیں ہیں تو بیٹیاں کر سکتی ہیں، تو طریقہ کار کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تقریباً 2 سے 3 کلو پانی جو ہے کسی بڑے برتن کے اندر پانی کو ابال لیں، پانی کو ابال لیں، یا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ بوائلر کو جو ہے نا کچھ دیر کے لیے تیز کر لیں، اس کا پانی جو ہے گرم گرم جو ہے وہ لے لیں، اس کے اندر جو ہے ایک تقریباً جو ہے 6 اسپون جو ہے، یہ 6 سے 10 اسپون جو ہے پنک سالٹ جو ہے اس کے اندر ڈال دیں، پانی کے اندر پانی کے اندر ڈال دیں، اور اس میں تقریباً آپ 3 اسپون آپ زیتون کا تیل بھی ڈال دیں، یہ اس کے اندر ڈال دیں، اور پاؤں اس کے اندر اپنے ڈبو دیں، جہاں تک آپ کے پاؤں میں سوجن ہے، یا پاؤں میں تکلیف ہے، یا جہاں تک آپ کے پاؤں کے جسم میں محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں تک سوجن ہے یا خون کا دوران نہیں ہے، یہ پانی کے اندر تقریباً آپ ویسے سب سے بہترین طریقہ یہ کہ اس کو رات کو کریں، رات کو کریں، پاؤں کو تقریباً 20 سے 25 منٹ اس پاؤں کے اندر رکھیں، اس پاؤں کو تھوڑے بہت ہلائے چلائیں، تو اولاد ہے خدمت کرنے والی ہے، والدین کے پاؤں کو تھوڑا تھوڑا پانی کے اندر ہی مساج کریں ہلکا ہلکا آسانی سے۔ پھر اس کے بعد جب نکال لیں تو پھر زیتون کا تیل لے لیں اور کلونجی کا تیل لے لیں، یہ دونوں تیل لے کر جو ہے اس سے جو ہے ان کے پاؤں کا مساج کریں، خاص طور پر آرام آرام سے ان کی انگلیوں کے پوروں کو، اور یہ جو انگلی کے پورے کے نیچے جو پنجے کا پچھلا حصہ ہے، اس حصے کو آرام سے، اس کے جو درمیان کا حصہ ہے اس کو پریشر دیں تھوڑا تھوڑا سا آرام سے، اسی طرح پھر پاؤں کے تلووں کی طرف آ جائیں آہستہ آہستہ، پھر ایڑی کی طرف، یہ بزرگوں کی ایڑی میں بڑا درد ہوتا ہے، بس اوقات اگر ان کا وزن زیادہ ہے تو ایڑی میں پھر زیادہ درد ہوتا ہے، تو یہ بہترین طریقہ ہے، مساج کریں، ہفتے میں 3 دفعہ اگر یہ ایسے کریں، ایک تو سبحان اللہ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ علماء کی یا صلحاء کی، اللہ کے نیک بندوں کی، پیر صاحبان کی، یا بزرگوں کی اپنی بڑی ان سے نسبت حاصل کرتے ہیں، ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں، لیکن گھر میں ان کے والدین موجود ہوتے ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ خدمت کا بہترین موقع ہوتا ہے، اس کی خدمت کریں، یہ خدمت کریں گے، یہ ریٹرن اولاد کی صورت میں ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک کام تو یہ بزرگوں کے لیے، اب آ جائیں خاص طور پر وہ لوگ جو ٹیکسی ڈرائیو کرتے ہیں، جو ڈرائیونگ کرتے ہیں، لانگ ڈرائیو کرتے ہیں بیچارے، یا مثال کے طور پر ظاہری بات ہے یہاں کوئی ایسا کام نہیں ہے محنت مزدوری کا، جو بچے ہیں یا کٹائی کرنا یہ سب کچھ ہے، لیکن ایسے لوگ جن کا اکثر پاؤں آفس ورک ہے، لانگ ٹائم وہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کے پاؤں لٹکا کر بیٹھے رہتے ہیں، یا لانگ ڈرائیو کرتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ کیا کریں، رات کو سوتے وقت اپنی عادت بنا لیں، اگر تو اللہ رب العالمین نے بیوی خدمت گزار دی ہے تو ماشاءاللہ وہ خدمت کر لیں، تو سبحان اللہ، نہیں تو کیا ہے، اولاد کو کہہ دیں، وہ بھی نہیں ہے تو خود لے کر تیل لے کر ماشاءاللہ اس کو رات کو سونے سے پہلے اپنے تلووں کا مساج کریں، مساج کرنے کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ سو جائیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ خاص طور پر وہ لوگ جن کو نیند نہیں آتی ہے، جن کے بیچاروں کی انوسومی یعنی کہ بیچاروں کو نیند کی بڑی پرابلم ہے، نیند نہیں آتی، ان کے لیے سب سے بہترین طریقہ کہ وہ جو ہے رات کو سونے سے پہلے زیتون کے اور کلونجی کے تیل کو ملا کر ہم وزن لے لیں 200 گرام لیں، اور اس کے جو ہے اپنے پاؤں کے تلووں کا مساج کریں، پاؤں کے تلووں کو تھوڑی دیر مساج کریں گے اور لیٹ جائیں، آپ بھی دیکھیں اتنی پیاری نیند آئے گی۔ اچھا، وہ لوگ خاص طور پر جن کی دماغی کمزوری ہے تو وہ بادام کے تیل سے مساج کریں، بادام کا تیل مساج کریں، بادام اور زیتون کا تیل ملا کر جو ہے دونوں کا مساج کریں۔ اچھا، وہ لوگ جن کے پاؤں میں جلن رہتی ہے، پاؤں کے تلووں میں بہت زیادہ جلن رہتی ہے،
وہ کدو کا تیل لے لیں، اس سے مساج کریں، میتھی دانے کا تیل لے لیں، اس سے مساج کر لیں۔ تو یہ ناظرین اکرام اسی طریقے سے یہ دیکھیں، یہ تو میں ابھی آپ کو صرف پاؤں کے تلووں کے حصے کا آپ کو یاد ہوگا، میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی شاید رمضان مبارک کے اندر ایک پروگرام کیا تھا جس میں ناف تیل ڈالنے کے اور خاص طور پر جسم کے 3 حصے جس کے متعلق میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر ان کو تر رکھیں گے تو آپ کی صحت بہتر رہے گی، اس میں ناک اور مقعد۔ تو اب یہ اگر یہ اس میں لگائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی صحت بہتر رہے گی۔